دوستو آج ہم مہراپور اور قرب جوار کے جو ذرائع ہیں کسان بھائی ہیں ان پر بات کریں گے۔ ہلانی روڈ پر آپ گزریں گے تو آپ دیکھیں گے دونوں اطراف میں آپ کو سیم و تھور نظر آئے گی۔ پیر انر کی طرف جائیں گے، پیر انر قبرستان ہے، اس علاقے میں بھی سیم تھور نظر آئے گی۔ سیم اور تھور کو ختم کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے صوبائی حکومت کے اسکارب کا محکمہ ہے، انہوں نے ٹیوب ویل لگائے تھے اور لگے بھی ہوئے ہیں، مگر ہو یہ رہا ہے یا تو نکارا ہے یا وہ چلائے نہیں جا رہے، جس کی وجہ سے سیم کا خاتمہ نہیں ہو رہا اور زراعت کی فصل جو ہے کسان کی فصل وہ فی ایکڑ کم ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ پرابلم، دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ گندم کی فصل کو اترے ابھی 2 ماہ گزرے ہیں، اپریل سے اگر مئی جون جولائی کی بات کریں 2 ماہ، ابھی سے بحران پیدا ہو گیا گندم کا یعنی آٹے کا۔ اب پورا سال پڑا ہے گندم کو اتری کو فصل کو، ابھی 2 ماہ ہوئے، یعنی کہ کیا ایسا ہوا کہ اس کا وہ خاتمہ یعنی گندم کو زمین کھا گئی، کیا ہوا اس کا بحران پیدا ہو گیا۔ اور بحران کو ختم کرنے کے لیے سرکار کا صوبائی حکومت کا آرڈر آیا کہ جو ذخیرہ کیا ہوا ہے جنہوں نے گندم کو، ان پر چھاپے مارے جائیں ان گوداموں پہ اور ان کو ذخیرہ اندوزوں کو گرفتار کیا جائے کہ تاکہ ذخیرہ اندوزی ختم ہو اور وافر مقدار میں گندم جو ہے وہ باہر آئے۔ تو ہماری سرکار جو ہے مشینری جو ہے افسر شاہی یا نوکر شاہی وہ حرکت میں آتے ہیں، اور پورے سندھ میں دیکھ رہا ہوں میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ کام جو ہے نمائشی ہوتے ہیں، فوٹو سیشن جسے کہتے ہیں، کاغذی کاروائی۔ 1-2 یعنی کہ میں رپورٹ کی ہیں، ہم نے بھی خبریں چلائی ہیں، 1-2 علاقوں میں وہ چھاپے پڑے ہیں گندم کے جو ذخیرہ کیا ہوا تھا گوداموں پہ۔ ایک کوٹری کبیر پہ چھاپا پڑا، ایک سیال آباد روڈ پہ، اور گلہ منڈی میں 2 جگہ، ایک کمبو کے گودام پہ اور ایک دوسرے دنوں کچھ پچھلے دنوں بٹو کی دکان پہ وہاں چھاپا پڑا، اور وہ جو ہے گندم جو ہے وہ وہاں سے برآمد کی اور اس کو سرکاری تحویل میں لیا یا بیچا، کیا بھی کیا۔ بہرحال میرا یعنی کہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ 3 یا 4 جگہ چھاپے پڑے، اخباروں میں خبریں چلائی اور ان پہ FIR نے کٹی، کیا مہراپور میں یہ گودام ہے؟ انہی لوگوں نے گندم ذخیرہ کی ہوا ہے، ساری گندم انہی کے پاس تھی، ہے کتنے وہ 3-4 آپ بتایا، جیسے میں کوٹی کبیر روڈ پر سیال آباد گلہ منڈی 2۔ او بھائی ادھر رخ کرو اگر ذخیرہ اندوزی ختم کرنی ہے، جیسے نماز میں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اس رخ اختیار کرو۔ تمہیں بھی پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، اگر ذخیرہ اندوزی ختم کرنی چاہتے ہو ان گوداموں پہ جو ٹنوں کے حساب سے پڑی ہیں، بڑے بڑے گودام ہیں، ادھر نہیں رک کرو گے۔ چھوٹے چھوٹے جو ویپاری ہیں وہاں جو 150 200 500 وہ برآمد کی اور ان کو جو ہے آپ نے وہ لے گئے تحویل میں، اس سے ذخیرہ اندوزی ختم ہوگی، آٹے کا بحران اور گندم کا بحران ختم ہو گیا۔ کیوں جو مگر مچھے ہیں ان کی طرف نہیں جاؤ گے تو بحران ختم نہیں ہوگا، یہ نمائشی کاموں سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب وہ گندم ہمارے کسان بھائی کے پاس تھی، جب وہ فروخت کر رہا تھا پاسکو، وہ بھی کہہ رہے ہم نے خریداری بند کر دی، فوڈ ڈالے ہم نے خریداری، اور ہمارا جو ہے آڑتی یا ویپاری ہے وہ بھی کہتا بس میں نے جتنی لینی تھی، فلور مل ڈالے وہ بھی کہتا جتنی ہم نے لینی تھی لے لی۔ تو وہ منٹیں کر کے اپنی گندم دے رہا تھا جب کسان کے پاس تھی، اور انہیں پونے 2 اس نے فروخت بھی کی، ان سے نکل گئی جب، اور ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے اور ہر فصل ایسے کرتے ہیں، یہ اس کے ہاتھوں سے نکل گئی، ویپاری پہ آ گئی، اب بحران پیدا ہو گیا، اب وہ شارٹ ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، گندم مہنگی ہوگی، یعنی کسان کے پاس تھی۔ اگر گندم اور آٹا کا مہنگی ہوئی ہے تو کسان کی حالت صحیح ہو نا، جس نے اگائی ہے، مگر آپ دیکھیں سالوں سال سے اس کی حالت، چھوٹے کاشتکار ہمارے بھائی کی حالت وہی ہے۔ اگر وہ کپاس پیدا کرتا ہے، اترے ہوئے ہمارے کپڑے ڈالتا ہے، 2 ٹائم کی روٹی کے لیے ترستا ہے، جو گندم پیدا کر رہا ہے آپ کی۔ بڑے ذمہ دار کی بات نہیں کر رہا، جو جاگیردار ہے، وڈیرا ہے، اس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اگر وہ گندم کاشت کرتا ہے، فلور ملیں بھی اس کی ہیں، اگر کپاس کاشت کرتا ہے، ٹیکسٹائل مل بھی اس کے ہیں، اگر جو ہے گنا کاشت کرتا ہے، اس کی شوگر ملیں بھی انہی کی ہیں، اور فصل ہے، اگر پھل اور سبزی ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ بھی اس کے پاس لائسنس ہے، وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے، ہزاروں ایکڑ ہے اور کاروبار بھی ہے۔ میرا چھوٹا کاشتکار جاتا ہے، جس سے آپ دیکھ لیں کہ فصل اترنے کے باوجود بھی فصل دی، بیچی، پیسے آئے، تو اس کے گھر میں پیسے ہونے چاہیے نا۔ جب وہ دیکھے گا، حساب کرے گا، فصل بیچنے کے بعد بھی مقروض،
بھئی یہ کون سی سائنس ہے؟ فصل آنے کے بعد تو حالت صحیح ہو نا، مگر وہ 2 اور 2 جمع کا جو وہ فارمولا دیکھیں گے آپ، جب وہ حساب کتاب ہوگا تو وہ مقروض نکلے گا. سالوں سال سے حالت وہی میرے کسان چھوٹے کاشتکار کی. اور پھر کہتے ہیں ہماری ریڑھ کے دیے زراعت. بھئی ریڑھ کی ہڈی کے جو کسان ہے، جو زمین زراعت کو یعنی کہ انجام پیدا کرنے والا، اس کی حالت بہتر کرو گے تو ریڑھ کی ہڈی ہوگی، نہیں تو ٹوٹی ہوئے گی ریڑھ کی ہڈی. اور جیسے ہو بھی رہا ہے آپ کے پاس کہ کسان کے پاس گندم ہو تو ریٹ نہیں ہے، کسان نے بیچ دی، ہاتھ سے نکل گئی، اب بحران پیدا ہو جاتا ہے ہر دفعہ سے. کسان کی حالت نہیں سدھرے گی. 80% 70% ہمارا عوام جو ہے زراعت سے منسلک ہے، وہ خوشحال نہیں ہوں گے. انہوں نے سسٹم ایسا بنا دیا، کھاد، پھر وہ جو بیج، زرعی آلات وہ لے کے اور فصل بیچتے ہیں، جب حساب کرتے ہیں تو وہ مقروض نکلتے ہیں. پھر کئی کسانوں کی شکایت بھی ہے کہ ہمارے پاس تو جو بیج دیے جا رہے ہیں وہ بھی 2 نمبر جعلی ملے ہمیں، ادویات جو ہے کیڑے مار دوائی جو ہے وہ بھی ناقص ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں منافع نہیں ہوتا، کئی دفعہ تو ہمیں گھاٹا پڑ جاتا ہے. دوستو جو آپ کی دیکھو زرعی ملک ہے ہمارا، ابھی زرعی ملک کاؤنٹ ہوتا ہے دنیا میں. تم زراعت اگانے والوں کے ساتھ یہ حال کرو گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو آپ ان کے یعنی کہ سہولیات کا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. انڈیا میں دیکھ لیں، آپ کا پڑوسی ملک ہے، آپ وہاں ان کو سہولیات دیکھیں ان کے کسانوں کی. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، میری باتوں میں نہ آئے. تو انہوں نے اتنی سہولت دی ہے، وہ جو آپ سے کئی سال پیچھے سے زراعت میں، آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ان کا پنجاب اور ہمارا پنجاب، بناسپت چاول جو ہے وزیر آباد اور گجرانوالے کے علاقے کا رجسٹر تھا، پوری دنیا میں ہمارا چاول جاتا تھا. مگر ہمارے حکمرانوں کی زراعت کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ ناقص ہونے کی وجہ سے آج وہ بناسپتی ان کے جلندر امرتسر کا جو ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے. آپ ریسرچ کریں. ہمارے جو وزیر آباد کا چاول ایک اچھا خوشبودار وہ تھا، اور گجرانوالہ یہ اس پٹی میں تھا، سیالکوٹ دسکا والی پٹی میں. تو آج جو ہے اس کی ویلیو کچھ نہیں ہے کہ آپ کی ہمارے حاکموں کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے زراعت تباہ کر کے رکھ دی ہماری، ان کو مقروض کر دیا. تو اگر ملک ترقی چاہتے ہو، دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ زراعت پر تو دینی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.